ذوالحجہ ایک مقدس مہینہ، اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ تمہید: اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو ہمیں سال بھر روحانی تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک عظیم موقع ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف عبادات اور قربانی کا پیغام دیتا ہے بلکہ ہمیں اثار، صبر، اطاعت اور توکل جیسے اعلیٰ اوصاف کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ ذوالحجہ کیا ہے؟ ذوالحجہ اسلامی قمری سال کا 12واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جن میں جنگ و جدال سے اجتناب اور عبادات میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کو حج اور قربانی جیسے بڑے اعمال کی نسبت سے خاص مقام حاصل ہے۔ ذوالحجہ کی اہمیت اور فضیلت: ایک، پہلے 10 دنوں کی عظمت۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو قرآن اور احادیث میں بے حد فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علماء کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کو کوئی دن ایسے محبوب نہیں جس میں نیک اعمال کیے جائیں جیسے ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں۔ بخاری 2 یوم عرفہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کو حج کا رکن اعظم قرار دیا گیا ہے۔ حاجی اس دن میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ جو افراد حج پر نہیں جا سکے ان کے لیے روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث نبوی: عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم 3 عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ یہ دن حضرت ابراہیم کی اطاعت و قربانی کی یادگار ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو پسند فرمایا اور قربانی کو ہمیشہ کے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ ذوالحجہ کے اہم فرائض: 1 حج فرض عبادت۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کے دن 8 ذوالحجہ سے شروع ہے کر 13 ذوالحجہ تک جاری رہتے ہیں۔ حج کے اہم ارکان: احرام، طواف، سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ، رمہ جمر، قربانی اور طواف زیارت۔ 2 قربانی واجب عمل 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ جانور کا انتخاب، قربانی کے آداب اور گوشت کی تقسیم اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ دیگر اہم اعمال: 1 نوافل و عبادات میں اضافہ۔ فرض عبادات کے ساتھ نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کریں۔ 2 روزے رکھنا، خصوصاً 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت والا ہے۔ 3 تکبیرات تشریق، 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کے ناواجب ہی۔ 4 توبہ و استغفار، ان ایام میں گناہوں سے توبہ اور ندامت کا اظہار کریں۔ ذوالحجہ ایک عظیم موقع ہے اپنی روحانی حالت بہتر بنانے کا، نیکیوں میں سبقت لینے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت کو پہچانیں، اس میں بھرپور عبادت کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔